ویلکم بیک. آپ نے ابھی فیصل سبزواری صاحب کی بات سنی. آج ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ کراچی کے امن کی تباہی کے پیچھے کون ہے. اس وقت اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب جو کہ تحریک حسینیہ پاکستان کے سربراہ ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. السلام. جی علامہ صاحب، آپ نے ابھی کراچی کے حوالے سے ایک ریلی نکالی اور آپ اس ریلی کے ساتھ لاہور انٹر ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مقصد تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت وطن عزیز پاکستان میں جو بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، جی مختلف زاویوں سے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، ملک کے امن کو برباد کیا جا رہا ہے، ملک کی معیشت کو برباد کیا جا رہا ہے. جی اور اس میں جو چیزیں خاص طور پر بطور ایک ایشو کے سامنے آئی ہیں وہ بھرپور طریقے سے فرقہ واریت کو عنوان بنا کے اس ملک کو تباہ کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی اور اس مرتبہ بھی یہی کوشش سامنے آئی. جی جی کراچی روز عاشور کا سانحہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ شیعہ نے حیدر کرار نے ہمیشہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کو پرامن طریقے سے منایا ہے. جی اور کربلا کا پیغام امن کا پیغام ہے اور آخری لمحے تک ڈائیلاگ اور مذاکرات کا دامن نہ چھوڑنے کا پیغام ہے. جی اور کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے تمام یار و انصار شہید کرا چکے، تن تنہا باقی رہ گئے، تب بھی آپ نے مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا اور عمر بن سعد کو مذاکرات کی دعوت دی. اور آج بھی کربلا میں وہ مقام محفوظ ہے جی جی جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے ان کو مذاکرات کی دعوت دے کر دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ ہم مسائل کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں. ہم اسی امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. کراچی میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ پرامن عزاداروں پر ایک حملہ کیا گیا اور کتنے بے گناہ عزاداروں کو شہید کر دیا گیا. جی اب سب سے ایک نمایاں پہلو اس کا یہ ہے کہ ان شہید ہونے والوں میں صرف شیعہ نہیں ہے، جی اس میں اہل سنت بھی موجود ہیں. ابھی چیلم کے موقع پہ جو سانحہ کراچی میں رونما ہوا اس میں عیسائی بھی موجود ہیں. تو جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت کا ٹائٹل سامنے لا کر فرقہ واریت کو ہوا دے کر شیعہ سنی کے حوالے سے فساد برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، در حقیقت شیعہ سنی فساد کا مسئلہ نہیں ہے. اصل اسلام دشمن لوگ ہیں، وطن دشمن لوگ ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر وطن کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے رہنما جناب لیاقت بلوچ صاحب. السلام علیکم بلوچ صاحب. وعلیکم السلام. جی بلوچ صاحب، آپ نے علامہ صاحب کی بات بھی سنی اور انہوں نے ایک ریلی بھی نکالی ہے ٹو شو سولیڈیرٹی ود دا پیپل آف کراچی. جماعت اسلامی کا ان انسیڈنٹس پہ کیا موقف ہے جی؟ بیکاز آپ لوگ بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ان دا پالیٹکس آف کراچی. جی بہت شکریہ. دیکھیں جی، کبھی کراچی کے جو حالات ہیں اس پر تو پوری قوم کو بہت ہی تشویش ہے. یوم عاشور کے موقع پر اور پھر چیلم کے موقع پر جو حادثات ہوئے ہیں، ان حادثات کی وجہ سے صرف اہل تشیع نہیں، اس سے تو اہل سنت بھی اور پورے پاکستان کے عوام شدید متاثر ہوئے ہیں. یہ کھلی دہشت گردی ہے، کھلی تخریب کاری ہے. اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت بھی ہے اور اس پر سخت احتجاج بھی ہے. اور جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ یوم عاشور کے بعد بولٹن مارکیٹ میں، لنڈا مارکیٹ میں یا اس کے قرب و جوار کی جو پیپر مارکیٹ ہے یا باقی مارکیٹس ہیں جہاں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، جس سے معاملات جو ہیں کہ بہت زیادہ الجھ گئے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں. اور ابھی تک کوئی تفتیش اور تحقیق بھی منظر عام پر نہیں آئی. تو آپ کو اس کے پیچھے کون سی قوت نظر آتی ہے بلوچ صاحب؟ دیکھیں جی، کبھی بظاہر تو لگتا تو یہی ہے کہ جیسے یہ کوئی مقامی چیزیں ہیں اور مقامی طور پر استعمال ہوئے ہیں، مقامی طور پر کوئی تخریب کاری اور دہشت گردی ہوئی ہے. لیکن اس طرز کے معاملات تو پورے ملک میں مسلسل ہو رہے ہیں. کہیں دھماکہ ہے، کہیں خودکش ہے، کہیں تخریب کاری ہے، کہیں بے گناہ انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اور حقیقت میں تو اس کے پیچھے ایک ہی ذہن کار فرما ہے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، پاکستان کے عوام کو بام دست و گریباں کرنا چاہتا ہے. سیاسی محاذ پر بھی اب شیخ رشید پہ حملہ ہوا ہے، کراچی کے راولپنڈی کے ضمنی انتخاب کے موقع پر جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ اس کا ماسٹر مائنڈ کہیں ایک ہی ہے
اور وہ یہ بھی بیک وقت چاہتا ہے کہ جہاں لوگوں کو خوف زدہ کر دیا جائے وہیں مختلف طبقات کو آپس میں لڑا دیا جائے. جی فرقہ واریت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کے اہل سنت اور اہل تشیع نے اور اس کی قیادت نے ہمیشہ اپنے اتحاد سے ان سازشوں کو ناکام بنایا ہے. اور اصل جو ہمارا اپنا تجزیہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے، اور مقامی طور پر جو اعلی کار ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. اب کراچی جیسے شہر میں جہاں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور اے این پی کی حکومت ہے، لیکن وہ ہر چیز پر باہم دست و گریباں ہیں، جن کی کمزوریوں کی وجہ سے کراچی جیسے حساس شہر کو مسلسل ٹارگٹ بنایا گیا ہے. علامہ صاحب، آپ نے بلوچ صاحب کی آپ باتیں سن رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی پرابلم نہیں ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ شیعہ سنی نہیں ہے، لیکن جیسا کہ بلوچ صاحب نے اشارہ کیا ہے اس کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ ہے وہ کبھی شیعہ سنی کے حوالے سے کبھی کسی حوالے سے فساد کراتا ہے. خفیہ ہاتھ کس کا؟ اس وقت جو ہاتھ سامنے کار فرما ہے اس میں ایک مکتب فکر نمایاں ہو کر سامنے آ چکا ہے. اس میں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. وہ طالبان کے ٹائٹل میں آئے، جند اللہ کے ٹائٹل میں آئے، لشکر جنگوی کے حوالے سے آئے، کسی حوالے سے بھی ان کو استعمال کیا جائے وہ خود سامنے آ رہے ہیں یا کسی کے اعلی کار بن کے سامنے آ رہے ہیں. اس وقت شیعوں کا قتل عام جو ہو رہا ہے اس میں زیادہ تر وہی ہاتھ جو ہے وہ کار فرما ہوا اور وہ نمایاں بھی ہوا. بولٹن مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے. دوسرا یقیناً جتنا بڑا اس پہ افسوس کیا جائے وہ بہت کم ہے، لیکن انسانی جان جو ہے وہ مال کے مقابلے میں یقیناً بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. اس وقت جو صورتحال دوسرا المیہ یعنی ایک المیہ کے بعد دوسرا المیہ جو یہ ہوا کہ جب متاثرین کی امداد کا مرحلہ آیا تو کراچی کے ہمارے بہت سی مذہبی سیاسی تنظیموں نے بولٹن مارکیٹ کے نقصان کو تو سر پہ اٹھا لیا، لیکن جو وہ شہید ہوئے نہ ان کے قاتلوں کو آج تک سامنے لایا گیا، نہ ان کے ساتھ ہمدردی کی گئی، نہ ان کی خیر خواہی کی گئی. بولٹن مارکیٹ دوبارہ بھی بن گئی لیکن وہ لوگ واپس نہیں آ سکے جو گھر اجڑے ہیں، جو بچے یتیم ہوئے ہیں، جو خواتین بیوہ ہوئی، ان کا کوئی بھی ان کی دلجوئی کرنے والا نہیں ہے. یہاں تک حکومت جس کی ذمہ داری تھی امن و امان کی ذمہ داری تھی، کیا میں امن کی سہولتیں مہیا کرنا تھی، آزاداروں کو تحفظ دینا تھا، اس کی وہ سٹی گورنمنٹ ہو، وہ مقامی صوبائی گورنمنٹ ہو یا مرکزی حکومت ہو. لیکن صدر پاکستان نے جا کر بولٹن مارکیٹ والوں کو تو فنڈز دے دیے، ان کی آشکشوئی تو کر دی، لیکن وہ لوگ اپنی جگہ پر اسی طرح محروم رہے. بجائے اس کے اس سہنے کے بعد مقامی حکومت، مقامی وزیر داخلہ، قومی وفاقی وزیر داخلہ امن کی کوشش کرتے اور اس چہلم کے جلوس کو کم از کم سیف کرتے تو اب ہم مانتے کہ حکومت نے کوشش کی ہے. لیکن یہ کہانی دوبارہ دہرائی گی اور پھر ہسپتال میں یہ اٹیک اور پھر زداروں پہ اٹیک. اس میں بہرحال ہم حکومت کو سراسر مجرم سمجھتے ہیں اور حکومت اس میں بالکل کوتاہی کی ہے اور جانبداری سے کام لے رہی ہے اور ان مظلوموں کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو آپ نے ریلی کے حوالے سے بات کی، آپ نے دیکھا کراچی کا چہلم کا جلوس بھی کتنا پرامن ترین جلوس تھا. لاشیں اٹھائے جا رہے تھے لیکن آزاداروں کی طرف سے کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے. لاہور کا آپ نے جلوس دیکھا، لاکھوں افراد اس میں شریک ہوئے لیکن مجال ہے کسی نے ایک بلب تک بھی توڑا ہو. اور میں کئی مرتبہ یہ چیلنج کے ساتھ کہہ چکا ہوں، آزاداران مظلوم کربلا کو اگر جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے تو میں زمانہ دیتا ہوں، میڈیا سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بلب بھی ٹوٹ جائے تو میں ذمہ دار ہوں. آزاداری مظلوم کربلا کا جلوس نکالنے سے فساد نہیں ہوتا، جلوس روکنے سے فساد ہوتا ہے اور روکنے والوں کو روکنا حکومت کا کام ہے کہ ہمیں اپنے حقوق دے. یہ ہمارا مذہبی حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا قانونی حق ہے، انسانی حق ہے. ہمیں اس سے محروم کیا جاتا ہے اور پھر اگر ہم اس پہ شور مچاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں. یہ تو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، یہ مایوسی اور انتقامی پہلو کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے. لیاقت بلوچ صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اور حکومت جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کسی کی جان و مال کا تحفظ نہیں کر رہی، بیکاز ابھی شیخ رشید صاحب پہ بھی یہ اٹیک ہوا اور اس وقت کسی کا بھی پاکستان میں جان و مال کا تحفظ گارنٹیڈ نہیں ہے، تو حکومت کی اس نااہلی پہ آپ کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں نا جی کہ حکومت کی نااہلی جو ہے وہ تو بالکل واضح ہے، بالکل عیاں ہے. جو ایک واقعہ کراچی میں ہوتا ہے اس کی تحقیقات بھی سامنے نہیں آتی. میں علامہ صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کراچی میں یہ سارے بہت بڑے المیہ ہیں کہ بھی جہاں بے گناہ انسانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، اسی طرح کاروباری لوگوں کے کاروبار کو تباہ کر دیا جاتا ہے، لیکن نہ کاروباری لوگوں کو کمپنسیٹ کیا گیا ابھی تک اور نہ ہی وہ عزاداران کے جن کو شہید کیا گیا ہے ان کا کوئی پرسان حال ہے. یہ ہر اعتبار سے ان کی ناکامی ہے
اور اسی طرح عزاداران میں یا جتنے بھی ماتمی جلوس ہوتے ہیں پاکستان بھر میں، یہ ہمیشہ پرامن ہوتے ہیں اور ان جلوسوں کی وجہ سے کوئی مسائل نہیں پیدا ہوتے۔ اس طریقے سے اگر کوئی ان کو روکتا ہے، نہیں مسئلہ دیکھیں نا جی کہ بھی میں تو پہلے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوئی طالبان کے نام پر استعمال ہو یا کسی اور تنظیم کے نام پر استعمال ہو، وہ بہرحال استعمال ہوتا ہے اور پاکستان کے لیے خرابی اور بربادی پیدا ہوتی ہے، لیکن جو ملکوں کی قوموں کی جو قسمت ہوتی ہے وہ تو پالیسیوں کی بنیاد پہ بنتی سنورتی یا بگڑتی ہے۔ ہمیں تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پالیسی جو فوجی عامر دے گیا، وہ پالیسی جو 9/11 کے بعد اس خطے کے لیے امریکہ نے مسلط کی ہوئی ہے، وہ پالیسی کے جس کی وجہ سے ہمارے داخلہ خارجہ آزادی عزت اور وقار پر جو حملہ مسلسل ہو رہا ہے، اس کے مقابل میں ہم اپنی قوم کو کیسے متحد کریں، اپنے لوگوں کو کیسے یکسو کریں جی۔ اور وہ جو ہماری آزادی اور ہمارے اندرونی اتحاد کی دشمن قوتیں ہیں اس کے مقابل میں ہم ان کو کیسے اکٹھا کریں۔ جی، اسی لیے تو پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور for being with us here today، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی امن کی طرف واپس جائے گا۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ کون سے ملک دشمن عناصر ہیں جو پاکستان کی قوم کو اس طرف پش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔